ایک اور کیس میں جو ریسنٹلی پھرتیاں دیکھنے میں آئی ہیں خواجہ صاحب، وہ ملک ریاض صاحب والا ہے. یکا پنڈی کے اندر جو ہے وہ نیب نے چھاپا بھی مار دیا، پولیس کے ڈالے بھی پہنچ گئے. سننے میں آیا اس سے پہلے کہ ان کو منانے کی بھی کوششیں ہو رہی تھی کہ من جاؤ، وعدہ معاف گواہ بن جاؤ. انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ میں کسی طور پہ پریشر میں نہیں آؤں گا. کیا بنا ہے؟ معاملات سیٹل نہیں ہو سکے حکومت کے ساتھ، جس کی وجہ سے اب دیکھیں یہ کام شروع ہو گیا؟ میری بات سنیں، میں ذاتیات پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن کیونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو پھر میں جواب دے رہا ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ سارا ملک ریاض صاحب کا جو پچھلے 25-30 سال سے جو کردار ہے پاکستان کی سیاست میں، وہ لیجیٹمیٹ ہے یا وہ فیئر ہے یا وہ قانون کی سائڈ پہ کھڑے تھے یا قانون کے خلاف کھڑے تھے؟ ان کا جو کاروبار ہے، انہوں نے مختلف موقعوں پہ جو ڈیفرنٹ پولیٹیکل پوزیشنز لی ہیں ان کے ادارے نے، اور آپ لوگ جو ہے اتنے خوف زدہ اور اتنے انٹیمیڈیٹ ہو جاتے تھے اگر کوئی بندہ ان کا نام ٹی وی پہ لیتا تھا. آپ ذرا میڈیا سے بھی تو پوچھنا، ان کو بھی تو کٹہرے میں لے کے آئے جو لوگ ان کا نام نہیں لینا دیتے تھے، اور آج تو میڈیا کھلا ہی کھا رہا ہے، سارے نام لے رہے ہیں اس کا. ٹھیک، یہ کیوں ہے بتائیں نا ذرا. یہ مجھے، میں آپ سے یہ سوال میں بتاتا ہوں. مجھے یہ بتائیے، آپ کے خیال میں پچھلے 20-25 سال میں ملک ریاض صاحب ایک کرپٹ انسان ہے؟ انہوں نے کرپشن کی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں اب تو مسئلہ جو ہے اس سے بہت آگے نکل گیا ہے. دیکھیں میں 190 ملین پاؤنڈ کا تو بالکل کہہ سکتا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ میں جو بھی میں، کیونکہ وہ میں نے ہینڈل کیا ہوا ہے، میں اس کمیٹی کا ہیڈ تھا، اور میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کچھ پریویلیج انفارمیشن ہوتی ہیں، لیکن وہ بالکل صحیح تھا. 5 عمران خان کے کابینہ کے وزیروں نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں دکھایا گیا تھا وہ ڈاکومنٹ. میں ایکچولی خواجہ صاحب میں اس پہ نہیں آ رہا، وابڈا صاحب ہیں. میرا ایکچولی سوال کچھ اور تھا. وہ یہ تھا کہ آپ نے میڈیا کو کہا نا میڈیا نہیں اس کے اوپر بات کرتا، میڈیا پہلے اس کے اوپر بات نہیں کرتا. میرا سوال یہ ہے کہ ملک ریاض کے حوالے سے آج جو پھرتیاں دکھائی جا رہی ہیں، یا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اب ہم نے نہیں چھوڑنا، بس انف از انف، ہم لینڈ مافیا، قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں. گو اہیڈ، بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. میری نظر میں تو آپ ابھی بھی بہت لیٹ آ رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جب شریف خاندان ان کے ساتھ بزنس ٹرانزیکشنز کر رہا تھا، تب ان کی لیگلٹی یا کرپشن یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی جب شریف خاندان ان سے یہ بزنس ٹرانزیکشن کر رہا تھا؟ دیکھیں یہ آپ بالکل آپ کا حق ہے یہ بات کریں. میں صرف اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ جو این سی اے نے جو انکوائری کی تھی، اس این سی اے کی انکوائری میں جس ٹرانزیکشن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، انہوں نے وہ لیجیٹمیٹ کرا دی تھی. یہ برٹش جو ہے ادارہ ہے جس نے لیجیٹمیٹ، اس لیے آپ کی یہ نکتہ چینی جو ہے شریف خاندان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مس پلیسڈ ہے. اس جو یہ 190 ملین والی پاؤنڈ والی جو انکوائری جو این سی اے نے کی تھی، اس میں انہوں نے جو زمین جو ہے جو یا مکان جو ہے جو ملک ریاض صاحب بھی بتا رہے ہیں، وہ انہوں نے لیجیٹمیٹ وائٹ پیسے سے وہ خریدا گیا تھا، پے ہوا تھا، خریدا گیا تھا. وہ سارے کا سارا جو ہے، مجھے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں میں جانا چاہتا، لیکن میرا ایکچولی سوال جو تھا وہ سوال یہ تھا کہ سر وہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے چونکہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کا ماضی دیکھا ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں، کاروباری حلقوں میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے. عام طور پہ جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں، آپ خود ماشاءاللہ بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، تو یو وانٹ ٹو اسٹے اوے فرام سچ پیپل، سچ کیریکٹرز، کہ یار ہم ان سے دوری رہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی ٹرانزیکشن نہ کریں. اب دیکھیے فار ایگزامپل اب جو ان کا بحریہ ٹاؤن کراچی ہے، اس کے حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بار بار ان کا نام جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے. خبریں یہ بھی آئیں کہ جناب زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کا رابطہ، بلکہ ایک آڈیو بھی آئی ہوئی موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی موجود ہے، جس میں ملک ریاض صاحب اور مبینہ طور پہ آصف علی زرداری صاحب آپس میں بات کر رہے ہیں. اب ان کے تانے بانے اگر نکلیں گے ملک ریاض صاحب کے، تو اگر وہ چلا گئے پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف یا سندھ کی طرف یا پیپلز پارٹی کی طرف، حکومت جائے گی اس حد تک، جبکہ حکومت خود ایکچولی ان پیروں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے؟ یہ میں ایک پرزمپشن کے اوپر تو میں ورڈکٹ نہیں دے سکتا یا اپنا اوپینین نہیں دے سکتا، لیکن میں ایک کمنٹ ضرور کروں گا. دیکھیں ملک ریاض صاحب نے میرے خیال ہے 90s میں یہ معاملہ شروع کیا. جب ہماری حکومت آئی 97 میں، تو مجھے سب سے پہلے جو ہے نا اپروچ کیا اس وقت کے نیول چیف نے کہ آپ یہ بحریہ ٹاؤن پہ کرٹیسائز نہ کریں. اچھا، میرے پاس اس وقت جو ایڈیشنل سیکرٹری تھے منسٹری آف ڈیفینس میں، نیوی کے ہوتے ہیں، وہ ان کا نام بھی مجھے ابھی یاد آ جاتا ہے. وہ آئے کہ جی آپ نہ کرٹیسائز کیا کریں. میں اس وقت بھی کرٹیسائز کرتا تھا. تو آپ حساب لگا لیں کہ کتنا پرانا ان کا انفلوئنس ہے. میں نے صرف اتنا کرٹیسائز کیا تھا کہ بحریہ کا نام استعمال ہو رہا ہے، بحریہ کو کیا اس میں مل رہا ہے، کیا فوائد ہیں ان کے، اور کیوں استعمال ہو رہا ہے، کس نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. وہ نیول چیف بعد میں جو ہے ملازم بن گئے ان کے ملک ریاض صاحب کے، بلکہ ان کے خاندان کے دوسرے افراد بھی ان کے پاس ملازمت کرتے رہے. میں یہ بڑے ہیوی ہارٹ سے میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے تو میں پھر آپ کو جواب پورا دوں نا، میں پارشل جواب نہ دوں. آپ نے پوچھا یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو تانے بانے جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے میرے قیادت کے متعلق پوچھا، میں نے اس کا جواب دے دیا. جب وہ ایشو آئے گا
ڈیفینیٹلی ان کے پاس بھی کوئی اس چیز کی ڈیفینس ہوگی، جس طرح میں نے ڈیفینڈ کیا ہے کہ یہ لیجیٹمیٹ ٹرانزیکشن تھی اور این سی این ڈکلیئر کی تھی لیجیٹمیٹ ٹرانزیکشن، اسی طرح جو ہے جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہاں بھی کوئی لیجیٹمیسی ہوگی، ہوگی تو جو ہے ٹرانزیکشن جو ہے. خواجہ صاحب لاہور میں جو بلاول ہاؤس ہے وہ آپ جانتے ہیں نا، بحریہ ٹاؤن کے اندر ہی بنا ہوا ہے، کافی ماشاءاللہ بڑا ایک بحریہ ٹاؤن ہے. میرا دوبارہ سوال یہ ہے کہ جتنی آپ لوگوں کی ایکسائٹمنٹ یا موٹیویشن ملک ریاض کو عمران خان کے اس ڈیل کو بے نقاب کرنے کے اوپر لگ رہی ہے، کیا صرف یہیں تک رہے گی؟ کیونکہ یہ تو نہیں ہوگا نا، ملک ریاض صاحب کی جانب سے یہ بھی آیا کہ پھر میں باقی کھاتے بھی کھولوں گا. اب اگر باقی کھاتے کھلنا شروع ہوئے تو وہ تو اگر کھولیں، بالکل کھولیں. نہیں تو حکومت سر آپ کی حکومت اتحادی حکومت ہے، آپ کی حکومت اتحادی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی. نہیں آپ نہیں ان کو کھولنے دیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ملک صاحب نہ کھولیو، خدا دا واسطہ جی، میں کیوں کہوں؟ اچھا دیکھیں وہ اگر میرے کھولنے چاہتے ہیں، آپ کے کھولنا چاہتے ہیں یا کسی اور کے کھولنا چاہتے ہیں، ضرور کھولیں. ٹھیک، کیوں نہ میں تو منع تو نہیں کر رہا اس بات. حکومت جاتی ہے تو جائے. نہیں آپ یہ حکومت جانتے ٹپ کے ادھر کلی ٹر گئے جس جڑی گل کرتے پہ پہلا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کی مدد سے کھڑے ہوئے نا سر آپ. اگر وہاں کے تانے بانے کھلنا شروع ہو گئے اور پیپلز پارٹی کہاں سے آ گئی؟ کوئی یہ تو ایک آپ میڈیا کی باتیں کر رہے ہیں نا. جب یہ وین اٹ ول کم ٹو دیٹ لیول تو اس کی ڈیفینس بھی ہو جائے گی، بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. اچھا، اس کی ڈیفینس بھی ہو جائے گی. ویسے بات کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے خواجہ صاحب، یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ نے جو چیز ہولڈ آن، آپ نے جو بات کی تھی یہ این سی اے والی، وہ تو موجود ہے نا، ڈاکومنٹڈ موجود ہے، میں اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. باقی جو پیپلز پارٹی والی بات ہے وہ اسپیکولیشن ہے. اگر وہ کہیں پہ ملک صاحب جو ہے اس کا کوئی ثبوت دیتے ہیں جو وہ اس کو بھی ڈیفینڈ کیا جا سکے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کیا جا سکے گا. ٹھیک. یہ ابھی ویسے تھوڑی دیر پہلے جو نیول چیف کا آپ نے، لیکن ملک صاحب دیکھیں، اور ملک صاحب انہوں نے دسو گے پچھلے 25-30 سال میں ہر بندے نہ فٹ ہو جاتے سن. میرا مطلب ہے امیر دوسرے طریقوں سے بھی ہو جا سکتا ہے. میں نام لے سکتا ہوں کہ بہت سے اس ملک میں جو ہے ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں وہ سب سے زیادہ امیر لوگ ہوں، 4 5 10 میں نام لے سکتا ہوں، سب سے زیادہ امیر ہوں. لیکن اس قسم کا امیر کون سا آ گیا جس کا سارا میڈیا جڑے گا پیری بہ جاتا ہے سی نہیں جی، وہ نام نہیں یہ لینا ہے گا. اگر کسی بندے کو اگر ان بیساکھیوں کی ضرورت، سیاسی بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، then something is terribly wrong with his business. You have to accept that. Then there is something terribly wrong with his business. ٹھیک. But the unfortunate thing is, اگر خواجہ صاحب اگر ایسی بات ہے تو your government was not ever able to catch him whatever he was doing. آپ نے کبھی بھی نہیں ان کے اگینسٹ ایکشن لیا. 2013 سے لے کے 2018 تک آپ کی گورنمنٹ کچھ نہیں ہوا نا. تو that means he also had strong ties with your government. میں ٹیلی ویژن پہ بہت سارے پروگراموں میں ان کا جو اس میں مبارک جو ہے میں نے لیا، لیکن وہ جو ہے سینسر ہو گیا. بہت بڑے صحافی ہیں، بڑا نام ہے ان کا. میں نے 3 پروگرام کیے، تینوں پروگرام میں کیونکہ میں ممنوع نام لیتا تھا، انہوں نے میرا پروگرام ہی ڈراپ کر دینا. خواجہ صاحب یہ وہ اینکر جانے، اور وہ صحافی کا نام نہیں لینا چاہتا. نہیں وہ نام مجھے پتا آپ کس کی بات کر رہے ہوں گے، لیکن یہ وہ پروگرام کے اینکر جانے. میں حامد میر کو یہاں پہ کریڈٹ دوں گا. اس نے اگلے دن جو ہے پورا پروگرام چلایا تھا جو ڈراپ کیا ہوا تھا انہوں نے. پورا پروگرام چلایا تھا. اچھی بات. میں نے اس میں بھی نام لیے تھے. I must give credit to حامد میر for that. لیکن دوسرے صاحب میں باوجود اس بات کی کہ 3 پروگرام اوپر نیچے انہوں نے کیے، تینوں ڈراپ انہوں نے کرائے کیونکہ ان میں ممنوع نام میں لے رہا تھا. یار اپنی صحافت دے بھی تھوڑی سی آؤ پھیرنے ڈانگ. تسی نام نہیں لے رہے، تسی حامد میر کا نام لے رہے ہو، دوسرے کا بھی لو. جس کو کریڈٹ دینا آپ نے اس کا نام لیا، جس نے یہ حرکت کی اس کا بھی نام لے، پھر پتہ لگے کون تھا یہ. نہیں میرا مطلب ہے چلو میں کدھر تے بلین بھی 7 گھر چھڑ دیندی ہے، میں تو 1-2 چھڑنا پہ